السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج نوسٹیلجیا کی اس ایپیسوڈ میں ہم 1972 کی عید جو کہ اس وقت کے فلم سٹارز نے منائی اس کی تھوڑی سی تصویریں بھی دکھائیں گے اور کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی بتائیں گے، اور یہ والا پیج ہم کمیونٹی پیج پہ بھی شیئر کر دیں گے۔ دوسری خبر، نور جہاں صاحبہ کے اوپر ایک الزام لگا تھا کہ انہوں نے یحییٰ خان کو ایک خط لکھا ہے، وہ کیا تفصیل ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ بابرہ شریف کی 101 میں سے 8-10 باتیں آپ کو بتائیں گے، جو 101 باتیں ہیں ان کی اس زمانے کی ہیں۔ یہ خیر 72 کی نہیں، بعد کی ہیں، وہ تو اس وقت آئی بھی نہیں تھی، یہ 80s کی ہے۔ اور ایک اور خبر ہے، آمنا سامنا فلم تھی جان محمد صاحب کی جس میں کافی سارے اچھے اداکار تھے، تو اس فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی منگو پیر کراچی میں، وہاں کا احوال کہ وہاں پہ کیا دلچسپ واقعات ہوئے تھے، یہ باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ شروع کر لیتے ہیں عید سے۔ 1972 کی جو عید تھی وہ 8 نومبر کو ہوئی تھی، 8 نومبر چھوٹی عید، یعنی کہ رمضان المبارک والی عید، عید الفطر جیسے کہتے ہیں، اور اس کی جو خبر تھی وہ 17 نومبر کو چھپی۔ ظاہر ہے وہ جو رپورٹر گئے ہوں گے اقبال صاحب، انہوں نے کراچی کی بھی تصویریں لی ہیں کچھ، اور لاہور کی بھی کچھ تفصیل ہے۔ شروع کر لیتے ہیں کہ علی زیب صاحب کی آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی، اس میں تفصیل میں کچھ ایسے ہے کہ کراچی میں عید کے دن افتخار کشمیر والا کے عشائیہ پر علی زیب مسٹر اینڈ مسز قادر مصانی کے ساتھ، یہ تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے، اور یہ غالباً قادر مصانی صاحب وہی ہیں جس کا ذکر شاید ہمارے پاس نادر بلوچ صاحب، ڈاکٹر نادر صاحب نے بھی کیا تھا۔ اس تصویر کے اگر نیچے آئیں تو وحید مراد کے والدین مہمانوں کے ساتھ، تو ناظرین وحید مراد یہاں پہ وحید مراد کے والدین یعنی والدہ اور جو والد ہیں وہ نظر آ رہے ہیں مہمانوں کے ساتھ، وہ ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں تفصیل میں، تھوڑا سا اس کا تفصیل بھی بتا دیتے ہیں کہ کیوں وحید مراد یہاں پہ نظر نہیں آ رہے۔ اداکار کمال اپنی بیگم زرین کمال، بھابھی بیگم جلال اور بچوں کے ساتھ، جو ان کی بھابھی ہیں میجر صاحب تھے، ان کے بھائی جلال، دونوں میں کہا جاتا ہے کہ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، تو یہ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک اور تصویر ہے، عید کے موقع پر اداکار ندیم، ان کی بیگم فرزانہ اور فرزانہ ندیم اپنے نومولود بیٹے فرحان بیگ کے ساتھ، اور ساتھ میں ندیم کے ساس اور سسر بھی موجود ہیں۔ تو اس کی بھی ہم تفصیل بتاتے ہیں آپ کو، اور ویسے یہاں پہ والد صاحب نظر نہیں آ رہے، حالانکہ تفصیل میں ہے کہ والد صاحب بھی ہیں وہاں پہ، کیونکہ ندیم صاحب کا گھر ہے، تو اس کا غلط مطلب نہ نکالیے گا، کاموں شاموں میں مصروف ہوں گے، اپنے کاموں میں، ذاتی کاموں میں مصروف ہوں گے جی۔ اور ساتھ میں ایک تصویر دلجیت مرزا عید کے موقع پر اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کی کچھ تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ علی زیب کی جو تفصیل ہے، علی زیب کا یہ تھا ون لائنر، تفصیل میں بہت زیادہ نہیں جاتے، کہ کیونکہ اس وقت نیا نیا ہوا تھا، جو آپ نے پاکستان کا جو سانحہ تھا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا 72 میں۔ ظاہر ہے علی زیب صاحب نے کوئی کپڑے بھی سادے پہنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ شام کو کسی دعوت پہ جاتے ہوئے کپڑے پہنیں گے، لیکن دل اداس ہے، اس اداسی میں وہ کیا وہ کریں، لیکن بہرحال یہ تھا۔ اگر آپ نیچے آئیں تو بائی دا وے شمیم آرا کی عید اور شاہد صاحب کی عید کے بارے میں بھی آپ کو خبریں نظر آئیں گی، وہ بھی ہم تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے۔ باقی آپ خود پڑھ لیجئے گا پیج، زیادہ تفصیل آپ خود اسی پہ پڑھ لیجئے گا، لیکن اس میں ساتھ یہ ہے کہ وحید مراد کے والدین مہمانوں کے ساتھ جو نظر آ رہے ہیں، اس میں اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے لکھی ہوئی ہے کہ وحید مراد صاحب کیونکہ بیزی تھے، ان کی بیگم لاہور میں تھیں، یہ اپنے والدین کو کراچی میں ملنے گئے، ان کے ساتھ عالیہ مراد بھی گئیں، لیکن کیونکہ مصروف تھے انہوں نے آدھا دن جو تھا اس خبر کے مطابق اپنے والدین کے ساتھ گزارا، اور باقی کا آدھا دن وہ واپس جا کر لاہور میں گزاریں گے، اور وہ باقی کا آدھا دن اپنی بیگم سلمہ مراد صاحبہ کے ساتھ گزاریں گے۔ یہ 1972 کی عید کا احوال ہے، اور عالیہ صاحبہ بھی جو ان کی بیٹی ہیں ان کے ساتھ تھیں، وہ جو کراچی بھی ساتھ ہی گئی تھیں۔ یہ ہے وحید مراد صاحب کی حوالے سے۔ اور اسی طرح عید کے موقع پر اداکار ندیم جو تھے، صحافی نے کہا، انہوں نے اقبال صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ میں کیونکہ لاہور میں زیادہ فنکار تھے، کراچی سے لاہور چلا گیا، جب عید کے دوسرے دن یا عید والے دن دوسرے دن جس دن بھی ہے ان کے گھر میں پہنچے عید کے موقع پر ہی، تو وہاں پر ندیم صاحب کی بیگم اپنے نومولود بچے فرحان بیگ اور ساس اور سسر کے ساتھ موجود تھے۔ تو اس میں انہوں نے فرزانہ نے بتایا، ان کی مسز نے، کہ اپنے نانا نانی کے ساتھ بھی بہت مانوس ہے، اور اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت مانوس ہے، اور سب کا دل لگ گیا ہے ان کے بقول سب کا دل لگ گیا ہے، اور وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ اوورال
یہ تو تھے ندیم صاحب کی تفصیل تھی تھوڑی سی. اب آپ کو دکھا دیتے ہیں تھوڑی سی شمیم آرا کی گھر, کیونکہ شمیم آرا نے اس وقت نئی کوٹھی لی تھی گلبرگ میں. اس کی تفصیل تھوڑی سی بڑی دلچسپ ہے کہ جس وقت یہ پہنچے وہاں پہ تو وہاں پہ آگے مصطفیٰ نقی صاحب اپنے بچے کے ایک بچہ کسی کا کھیل رہا تھا, تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک اور صحافی جو تھے مصطفیٰ نقی صاحب وہ بھی گئے ہوئے تھے, وہ ان کا بچہ تھا. تو شمیم آرا وہاں ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھی, تو انہوں نے اس بچے کو بھیجا اور بھیج کے کہا کہ شمیم آرا صاحبہ کو لے کے آئیں. بچہ جو تھا گیا اور فوراً واپس آ گیا. تو مصطفیٰ نقی صاحب ایک بات کہنے لگے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایک بات کہنی تھی لیکن پیٹھ پیچھے نہیں کہتا, شمیم آرا صاحبہ آ جائیں. تو جب شمیم آرا صاحبہ واپس آئیں تو انہوں نے کہا کہ بچہ آپ کو لینے کے لیے گیا تھا, آپ تیار ہو رہی تھی, شاید اس بچے نے آپ کو بغیر میک اپ کے دیکھ لیا ہے, اس وجہ سے وہ بہت تیزی سے خوف زدہ ہو گیا واپس آیا ہے. تو جس کے جواب میں شمیم آرا نے کہا جی نہیں میں ابھی بھی میک اپ میں نہیں ہوں. انہوں نے کہا جی آپ نے اتنی دیر لگائی ہے تو اتنی دیر میک اپ پر ہی لگتی ہے. انہوں نے کہا جی میں ابھی بھی میک اپ میں نہیں ہوں. تو پھر ساتھوں میں پوچھا کہ آپ شادی کب کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب کوئی آنکھوں کا اندھا ملے گا تو شادی بھی کر لوں گی. تو جس کے جواب میں صافی نے برجستہ طور پر جواب دیا کہ آپ شادی کر لیں, آنکھیں اس کی خود ہی نکل آئیں گی. تو یہ ہے شمیم آرا کی شادی کا حوالہ ہے. اور شاہد صاحب کی شادی کے حوالے سے انہوں نے لکھا صافی نے کہ ہم شاہد صاحب کے گھر کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں ان سے ملاقات ہوگی. انگارے فلم کی جو تھے فلم ساز اور دلجیت مرزا بھی تھے ان کے ساتھ, اور وہ پہلا وار فلم جس کے وہ ہدایتکار تھے وہ اس کی شوٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے. ان کی نئی نویلی دلہن زمرد یعنی اداکارہ زمرد جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی, اور انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی کہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں, ہم بہت زیادہ خوش ہیں. اور ساتھ میں نیچے صافی نے یہ بھی لکھا, نے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ندیم کے پاس اس وقت کافی فلمیں تھیں. ندیم کے علاوہ کچھ دشمنوں نے بھی یہ خبریں اڑائی ہوئی تھی کہ شاہد صاحب جو ہیں وہ فلموں پہ وہ اپنا ٹائم نہیں دیتے, یا وہ مناسب ٹائم پہ نہیں آتے, یا بتائے ہوئے ٹائم پہ نہیں آتے. تو یہ ان کی مقبولیت سے کچھ اداکار جو ہیں وہ گھبراتے ہیں, اس وجہ سے اس قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ تو تھی عید کا احوال, یہ تو تھا عید کا احوال. اور آخر پہ آپ کو 72 کے نومبر کا ہی جنگ اخبار دکھا دیتے ہیں. وہ عید والے دن کا 1 شوال کا شاید غالباً. تو جنگی قیدیوں کی واپسی تک عید کی خوشیاں نہیں منائیں گے. یہ خبر آپ کو نظر آ رہی ہوگی, تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ جو محمد علی صاحب بھی بات کر رہے ہیں تو اداسی یقیناً ہوگی. ظاہر آپ کا ملک دو لخت ہو جائے تو اس کا غم کس کو نہیں ہوتا. اب آ جاتے ہیں جناب دوسری خبر پہ. آمنہ سامنا کی شوٹنگ تفصیل کچھ اس طرح سے آپ کو تصویروں میں محمد علی, اپنا غلام محی الدین گلو بھائی جن کو کہتے ہیں, آصف خان, شاہد, نشو, یہ آپ کو تصویروں میں نظر بھی آ رہے ہوں گے. نشو بھی الگ سے بھی بیٹھی ہوئی ہیں. یہ کیپشن وغیرہ دے دیتے ہوتے تھے اس دن, کچے گھروندے, پتہ نہیں ریت کے گھروندے کیا کیا. لیکن یہ بہرحال منگو پیر میں اس کی شوٹنگ ہوئی تھی. شوٹنگ سے پہلے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے کہ 3 مختلف ہوٹلوں میں یونٹ ٹھہرا ہوا تھا. 4 سٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے نشو, غلام محی الدین, آصف خان, جبکہ 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اداکار شاہد. اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شاہد ہمیشہ اپنے یونٹ سے الگ ٹھہرتے ہیں. یونٹ سے الگ کیوں ٹھہرتے ہیں اس کا اندازہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں ان کی عادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. بہرحال اچھا, منگو پیر پر شوٹنگ ہوئی, کراچی میں ایک علاقہ ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ شاہد نے نشو کو کہا تم ذرا ادھر چلی جاؤ, کیونکہ شاید اپنے دوستوں کے ساتھ گپ لگا رہے تھے. نشو وہاں آ گئی تو انہوں نے کہا تم ادھر چلی جاؤ, میں نے دوستوں کو ایک لطیفہ سنانا. یقیناً لطیفہ ذرا اور طرح کا ہوگا, چلتی رہتی ہیں اس طرح کی چیزیں تو جہاں پہ بھی لوگ جمع ہوتے ہیں دوست احباب. تو نشو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق برا سا منہ بنا کر دوسری طرف چلی گئی. اور پھر شاید نشو کے ساتھ کافی شرارتیں کی شاہد نے, اور انہوں نے پوچھا کہ آؤ اس سٹائل سے ہم تصویر بنواتے ہیں. تو وہ جو سٹائل بتا رہے تھے بقول انصافی صاحب کے جنہوں نے یہ خبر کو رپورٹ کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تصویر ہم چھاپنے کے ڈر سے ہی ڈر گئے کہ اگر یہ تصویر چھاپ دی گئی تو کیا ہوگا. تو آگے نشو نے بہرحال شاہد صاحب کو جواب دیا نہیں یہ بہت بولڈ سٹائل ہے. تو ایک اور جو واقعہ پیش آیا, کھانے کے لیے سارے تڑپ رہے تھے, کھانا نہیں آ رہا تھا. کھانا آنے کا شاہد صاحب کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی, غلام محی الدین صاحب بھی بھوک میں تھے, اور آصف خان صاحب بھی. تو جیسے کھانا آیا تو اس میں آصف خان وغیرہ نے پہلے کھانا شروع کر دیا, یہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے. اور اسی خبر کے مطابق شاہد کی پھٹی ہوئی پتلون سی جا رہی ہے. ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ شاہد کی پھٹی ہوئی پتلون سی جا رہی ہے. معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ جب شاٹ
لینے لگے, اس کو کلوز اپ کیا, اسی وقت شاہد صاحب کی پتلون پھٹ گئی اور ان کا انڈر ویئر بھی نظر آیا شاید اس شوٹ کے دوران. تو یہ ایک آمنا سامنا فلم تھی جان محمد صاحب کی, اس کا احوال تھا. یقیناً آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی فلم. آگے آ جاتے ہیں جناب. ایک اور خبر, جو تیسری خبر ہے, وہ ہے بابرا کی 101 باتیں. بابرا شریف کی ہم نے وہی صاحب کی آپ کو دکھائی تھی, جن کی ہم کو ملتی رہی. رانی صاحبہ کی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں, جن کی ہم کو ملتی رہیں گی, ہم آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے. 21واں نمبر ہے کہ بابرا کے والد بابرا کے ساتھ فلم دیکھنے گئے لیکن غصے میں باہر آ گئے. ان کو بابرا کے ماڈرن قسم کے لباس پسند نہیں آئے, کافی برہم ہوئے, یہ لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح 31 پر ہے کہ قرآن حفظ کرنے کی خواہش ہے. بابرا شریف صاحبہ کی قرآن حفظ کرنے کی خواہش ہے. اور ایک اور 51 نمبر ہے کہ بابرا کے والد نے اپنی زندگی میں کبھی اسٹوڈیو میں قدم نہیں رکھا. یہ جو برہم ہو کے باہر آگے تھے. 66 پر ہے بابرا موڈ کی قائل نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کی کہ فنکار کا موڈ اچھا ہو تو کام کرے گا ورنہ پیک اپ. تو وہ موڈ بابرا صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے ایفرٹلیس ایکٹر ہیں, جیسے ایکٹریس ہیں, جیسے کہ رفیع صاحب ایفرٹلیس سنگر تھے, وہ بھی ایفرٹلیس تھے, اپنا موڈ طاری کر لیتے تھے. اور نہ اس بات کے فنکار کو موڈ اچھا ہو گیا ورنہ پیک اپ. تو وہ یہ 1 منٹ اگر آپ ان کا عمر شریف کے ساتھ انٹرویو سنیں تو اس میں انہوں نے کچھ اداکاروں کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ ہم اسٹوڈیو گئے تو دیکھا کہ اوہ ہو اداکار صاحب موڈ بنا رہے ہیں, اور وہ بڑے بہت مانے ہوئے اداکار ہیں, میں نام نہیں لیتا, ویسے ہی لوگ تپے ہوئے ہیں میرے پہ. تو اور اس کے اوپر میں ایک ویڈیو کروں گا ویسے بائی دا وے. اچھا 67 میں ہے کہ 1 منٹ میں رو سکتی ہیں اور ایک ہی لمحہ میں اداس ہو سکتی ہیں. بالکل میں جس طرح کہا ایفرٹلیس ہیں. 7ویں نمبر پہ انگوٹھا چوسنے کی عادت 14 سال تک جاری رہی. 77 کے نمبر پہ 77 نمبر, انگوٹھا چوسنے کی 14 سال تک جاری رہی. اور 78 پر ایک دفعہ بلیڈ سے اپنا انگوٹھا بھی کاٹا تھا لیکن اس کے باوجود خون سے بھرا ہوا انگوٹھا بھی چوس لیا تھا. تو یہ ہے بابرا کی 101 باتیں. اب ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں. نور جہاں کے حوالے سے خبر ہے جناب. 72 میں 1972 کی خبر ہے, جنوری کی. انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے بدنام کرنے کے لیے بے بنیاد پراپاگنڈا کیا جا رہا ہے. کیا تھا یہ خبر؟ یہ ہے کہ میں نے یحییٰ خان کو کوئی خط نہیں لکھا, انگریزی لکھنا پڑھنا نہیں جانتی. اس خبر کے مطابق نیچے ہے کہ ان پہ کوئی الزام لگا کہ انہوں نے خط لکھا ہے. انہوں نے اپنی صفائی کی تردید میں کہا کہ مجھے انگریزی لکھنا پڑھنا نہیں آتی. میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ آٹوگراف کا لکھا تھا کہ آٹوگراف جو ہے میں نے انگریزی میں لکھنے سیکھے ہیں, وہی لاکھوں لوگوں کے پاس ہوں گے, وہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ دستخط بھی جو ہے نیچے, یہ اس خط کے نیچے وہ بھی جعلی ہیں. اور میں نے یحییٰ خان کو کوئی خط نہیں لکھا. اور انہوں نے یہ بھی لکھا, بتایا نور جہاں صاحبہ نے جنگ کے رپورٹر کو کہ یحییٰ خان کی بیٹی کی شادی, یحییٰ خان سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی. ایک دفعہ کراچی میں یحییٰ خان کے بیٹے کی شادی کے موقع پر, دوسری بار یحییٰ خان کی سالگرہ تھی راولپنڈی میں جب ان سے ملاقات ہوئی. اور آگے تفصیل میں کچھ اس طرح سے لکھی ہے اس رپورٹر نے. خط 1 جون 1970 کو لکھا گیا تھا اور خط کی جو زبان تھی تھوڑی رومانوی تھی, لیکن خط میں الزام یہ ہے کہ کوئی داؤد پیٹرولیم تھی جس کے لیے انہوں نے اپنے داماد کے لیے کوئی سفارش کا کہا تھا. لیکن بقول نور جہاں صاحبہ کے ان کی 4 بیٹیاں جو ہیں وہ کنواری ہیں, ان کی تو شادی نہیں ہوئی. داماد تو تب ہوتا ہے جب ان کی کسی بیٹی کی شادی ہوئی ہوتی. تو وہ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ نام کمایا ہے وہ اپنے اسی فیلڈ میں کمایا ہے اور اسی فیلڈ کا ہے, اور ملک اور قوم کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی خدمات پیش کرتی ہیں اور اپنے اولادوں کو بھی پیش کرتی ہیں. اور اس قسم کی انہوں نے یہ اس میں لکھا ہوا تھا. بہرحال یہ تھا وہ خط جو یحییٰ خان کے حوالے سے تھا کہ نور جہاں صاحبہ نے لکھا ہے, اور جس کا رسپانس دیا, جس پر رد عمل دیا نور جہاں صاحبہ نے اس وقت. ناظرین, ایک بات کہنی تھی, وہ اس حوالے سے پھر اگلی ویڈیو میں کہیں گے. ہم ندیم صاحب کے اوپر اور ویڈیوز بھی کریں گے. ہم نے جس طرح آپ سے وعدہ کیا ہے ان کے فن کے حوالے سے, ان کی فلموں کے حوالے سے, ان کے کرداروں کے حوالے سے, اور ان کا جو سٹائل تھا اس حوالے سے بھی کچھ باتیں کریں گے. اس کے کچھ تیاری کرنی ہے جس کے لیے ہم ابھی تھوڑا ہمیں ٹائم چاہیے. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.